قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے عادل حکمران کی حیثیت سے، صلیب کو توڑ دیں گے، کرسچینٹی ختم۔ جب عیسیٰ ابن مریم ہی صلیب توڑ دیں گے تو کس کرسچن کی جرت ہے کہ وہ پھر صلیب کو مانے؟ اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے اور خود گنبد خضرا کو اتار دے کہ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا قبروں پہ عمارتیں مت بنانا، تو پھر تو کسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی نا کہ وہ مزارات کا دفاع کرنا شروع کرتے۔ تو یہ لاجیکلی سمجھ آتی ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے علامتی طور پہ، یعنی کہ یہ خنزیر اگر کوئی کھا بھی رہا تھا تو بھئی یہ حرام ہے۔ جزیہ موقوف کر دیں گے، جزیہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے۔ انسان میجورٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور مخالفین تو ویسے ہی قتل ہو جائیں گے، ہر طرف اسلام ہوگا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کر کے حدیث یہی آیت پڑھا کرتے تھے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ وہ کہتے تھے قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں آنا ہے، اور وہ حدیث کے ساتھ اس چیز کو بیان کر کے یہ آیت بھی ساتھ کوٹ کیا کرتے تھے۔ تو اس مقام پر حیات مسیح اور نزول مسیح دونوں کور ہو گئے کہ زندہ انہیں اٹھایا گیا اور وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے۔ ہاں، اس کے بعد جب وہ آئیں گے پھر ان کے اوپر ظاہر ہے وہ موت بھی طاری ہوگی، جو قرآن میں ہے کہ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم نے بھی مرنا ہے، انسان ہے، موت تو ان کو بھی آنی ہے۔ تو یہاں پہ غامدی صاحب کی طرف سے ایک پوائنٹ اٹھایا گیا کہ جی سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں تو عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والوں سے اعلان برات کریں گے، اور وہ تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا، ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں بخش دے۔ تو غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس موقع پہ عیسیٰ ابن مریم کو یہ کہنا چاہیے نا کہ یا اللہ جب میں دوبارہ دنیا میں آیا تھا تو پھر میں نے ان کی اصلاح بھی کر دی تھی اور لوگ میرے پہ ایمان بھی لے آئے تھے، تو چونکہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا لہذا دوبارہ آنا مشکوک ہوتا ہے۔ بھئی دوبارہ وہ ان لوگوں کے اوپر تو نہیں آئیں گے، وہ تو ہزاروں سال بعد دوبارہ آ رہے ہیں۔ تو لاجیکلی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قیامت کے دن یہ کہنا بنتا ہی نہیں ہے کہ میں دوبارہ آیا تھا تو میں نے ان کو کلمہ پڑھایا تھا۔ بھئی یہ تب کہتے جب انہی میں دوبارہ آتے، جب ان لوگوں سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جن کے اوپر وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے انہوں نے ان کا انکار کیا یا ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی، وہ تو مر چکے۔ عیسیٰ ابن مریم تو کسی اور نسل کے اوپر آ رہے ہیں، تو اس کا ذکر وہ کیوں کریں گے؟ خام خیر ایک چوہا چھوڑنا ہوتا ہے اور لوگ بھی پیچھے چڑھ پڑنا، واقعی یہ تو نہیں لکھا۔ بھئی یہ تو تب لکھا ہوتا جب عیسیٰ ابن مریم 33 عیسوی میں اٹھائے جاتے اور 34 کے اندر واپس آ کے تو ان کو دوبارہ کلمہ پڑھاتے، پھر تو بات ہوتی۔ 33 میں اٹھائے گئے ہیں، آج 2023 ہو چکی ہے، 2000 سال ہو چکے ہیں، آج بھی اگر وہ آ جائیں تو یہ تو کہہ نہیں سکتے قیامت الدن کے میں جب دوبارہ گیا تھا تو میں نے ان کو دوبارہ مسلمان کر لیا تھا، کہ وہ تو مر چکے، وہ تو جہنم میں پہنچ گئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غلط عقیدے وابستہ کیے ہیں۔ لہذا بالکل یہ جان بوجھ کے نہ قرآن میں کوئی اس طریقے سے اپنی بات کو داخل کرنا۔ اب یہ آیات اتنی غیر معمولی ہیں سورہ النساء کی کہ ان کی وجہ سے غامدی صاحب کو بھی یہ بات ماننی پڑی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غیر معمولی معاملہ ہوا ہے۔ قادیانیوں کا تو عقیدہ ہے کہ وہ مر گئے ہیں اور ان کی قبر بھی ہے۔ غامدی صاحب کا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا سے تو چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھا لی تھی تاکہ اس لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو آدھا عقیدہ وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اٹھائے گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ان پہ موت طاری کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس وقت نیند طاری کر کے انہیں اٹھایا، اور اس کے ثبوت میں ہم قرآن کی آیت بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور احادیث کو تو انہوں نے نہیں ماننا، تو اس کو تو چھوڑ دیں، ہم آیات سے اس مقدمے کو کلیئر کریں گے۔ یہاں پہ بالکل واضح ہے، اگر ان کی موت ہوئی ہوتی تو جب اللہ تعالیٰ یہ بار بار ذکر کر رہا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ صلیب دیا گیا، اور یقیناً نہیں قتل کیا گیا، تو بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں موت دی اور اوپر اٹھا لیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا وما قتلوہ یقینا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ یہاں آنا چاہیے تھا نا،
یہ وہ کرالری ہے جو صحیح والی کرالری ہے. لہذا یہ اس طرح کا جو عقیدہ پبلک میں چند لوگوں نے چھوڑا، اور بعض لوگوں نے پھر اس میں مسلمانوں کے جذبات سے بھی کھیلا ہے کہ جی اگر آپ یہ بات کریں گے تو ختم نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی. قادیانی بھی تو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں. تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہے، تو ختم نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی. ختم نبوت کیسے سٹیک پہ لگے گی؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں. امتی نبی نہیں، امتی. ہاں چونکہ وہ نبی پہلے سے ہیں تو نبوت اللہ چھینتا نہیں ہے. نبی تو وہ ہوں گے، اس لیے نہیں کہ وہ اب نبی بن کے آئے، اس لیے کہ وہ پہلے سے نبی ہیں. غلام احمد قادیانی دجال کو یہ کہتے ہیں امتی نبی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس امت میں وہ نبی بن کے آیا ہے امتی نبی کی حیثیت سے. جبکہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ امتی نبی ہیں، نہیں، بلکہ وہ امتی بن کے آئے ہیں. نبی وہ پہلے سے تھے، اس امت میں وہ نبی بن کے نہیں آئے. یہ بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ان کو مکس کرنا، بھائی ایک نقطے سے محرم مجرم بن جاتا ہے، ایک جاب و قبول سے اور حق مہر سے بدکاری جو ہے وہ نکاح میں کنورٹ ہو جاتی ہے. بڑا فرق ہوتا ہے. چند چیزوں کے مماثلت سے آپ اپنی مرضی سے کوئی عقیدہ انجیکٹ نہیں کر سکتے. ایکسیپشنز تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. ختم نبوت کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اسی ایکسیپشن قرآن میں نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان کر دی ہوئی ہے. اور اس طرح کی اور کئی ایکسیپشنز ہیں. یہ غامدی صاحب وہی ایک گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن سے یہ کھیل کھیلنا شروع کر دے کہ قرآن میں تو سورہ یاسین میں اور سورہ واقعہ میں لکھا ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا، لہٰذا قرآن میں جو یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ فراڈ ہے. فراڈ ہی ہوا نا پھر. تو کیا کہیں گے یہ غامدی صاحب کہ نہیں وہ جنرل رول ہے، یہ ایکسیپشن ہے ایک چھوٹی سی بیچ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ان کی نبوت بنوانے کے لیے وقتی طور پہ مردوں کو زندہ کیا. تو وہ جنرل رول کیوں ٹوٹ گیا؟ کہیں گے نہیں وہ ٹوٹا نہیں ہے، یہ ایکسیپشن ہے. سرکار عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے بھی یہ وہ ایکسیپشن ہے جس سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا. اس طرح تو قرآن میں اور کئی مثالیں موجود ہیں کہ اگر آپ پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم یہ ایکسیپشنز والا جو معاملہ ہے نا اس کو یکلخت نگلیکٹ کریں گے. تو یہ ایکسیپشنز والا معاملہ آلریڈی قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ جنرل رول کے طور پہ ایک بات کرتا ہے، پھر اس میں ایکسیپشن بھی ہوتی ہے. دینی احکامات میں بھی کئی جگہ یہ چیزیں مثال کے طور پہ موجود ہیں. اب یہ وہ مقام تھا جس میں واضح عقیدہ آ گیا. دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 55، جس میں سے بعض قادیانیوں نے بھی دھوکہ دیا، اور غامدی صاحب بھی یہاں پہ ایک لفظ کا ترجمہ موت کرتے ہیں. حالانکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ غامدی صاحب کے جو اپنے استاد ہیں نا امین احمد اصلاحی صاحب، انہوں نے تدبر القرآن کے اندر آدھا عقیدہ وہی مانا ہے جو باقی مسلمانوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ کوئی عربی کا قرینہ بنتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی متوفی کا ترجمہ جو ہے وہ موت کرے. اور انہوں نے سورہ النساء کی آیات کو جوڑ کے کہا کہ بالکل جسے تھوڑی بھی عربی سے واقفیت ہے، جس میں تھوڑا سا بھی کامن سینس موجود ہے، وہ کبھی یہ رزلٹ نہیں نکالے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت دے کے اپنے پاس اٹھایا، بلکہ زندہ ہی اٹھایا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ غامدی صاحب کے جو استاد ہیں، جو کافی یعنی اچھی چیزیں ان سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے سیکھی، اور کچھ جو اجماعی عقیدوں کے خلاف چیزیں تھیں وہ غامدی صاحب نے سیکھ لیں. بہرحال اس معاملے میں غامدی صاحب والا ان کا عقیدہ نہیں ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں تجھے متوفی کروں گا. اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا بلکہ میں ایسے متوفی. اب متوفی کن کن معنوں میں آتا ہے وہ میں بعد میں قرآن سے ڈسکس کروں گا. انی متوفی کا، بے شک میں تمہیں متوفی کروں گا، اور ہم اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں تم پر نیند طاری کروں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور پھر اپنے پاس اٹھا لوں گا. اب اگلے الفاظ وہی ہیں، اٹھا لوں گا. اب یہ میں نیند والا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ سورہ نساء میں ہو چکا ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ صلیب چڑھے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، اور وہاں اللہ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ ان پہ موت طاری ہوئی یا نہیں. لہٰذا یہاں جو ہے
یہ متوفی کا کیا ہے؟ نیند طاری ہونا. جیسا کہ سورۃ الانفال میں آیا کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد کے اندر مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے سکونت طاری کرنے کے لیے نیند کا غلبہ کر دیا تھا. بخاری میں تو الفاظ ہیں، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ تلوار پکڑی ہوتی تھی، ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، اتنی نیند آتی تھی. اللہ کی طرف سے سکینت، کیونکہ نیند اسی وقت آتی ہے جب انسان بے فکر ہو. فکر مند آدمی کو تو نہیں آتی نیند، تو اللہ کی طرف سے ایک سکینت نازل ہوئی، قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو وہ کہتے ہیں تلوار بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، اتنا غلبہ ہوتا تھا. میدان جنگ میں تلوار چھوٹتی ہے بندے کے، جب موت سامنے نظر آ رہی ہو، یا آپ نے مر جانا ہے، یا اس نے مار دینا ہے آپ کو، یا آپ نے اس کو مار دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نیند کو طاری کرنا، اور یہ نیچرل بھی ہے. ایک زندہ بندے کو 4 فرشتے ایک دم ایسے اٹھائیں تو اس کا ایبرپٹ رسپانس کیا ہوگا، آپ ذرا خود سوچ سکتے ہیں. تو اس میں مہذب طریقہ یہی ہے کہ اس کے اوپر نیند طاری کی جائے جس طرح صحابہ کرام پہ کی، اور پھر اسی حالت میں اسے یوں کر کے اٹھا لیا جائے، اور یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. وہ سنیں، وہ آیت ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 42. جو میں نے یہ بات کی تھی نا، یہ توفی 2 معنوں میں آیا ہے، ایک موت کے معنوں میں اور ایک نیند کے معنوں میں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی ہے جو توفی کرتا ہے، قبض کر لیتا ہے جانوں کو موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامها، اور جن کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی جان کو قبض کر لیتا ہے. تو 2 توفی قرآن میں آ گئے. یہ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، بخاری مسلم تک نہیں گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک توفی ہے موت کے وقت اور ایک توفی ہے نیند کے وقت. اسی کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی علیہ السلام جب رات کو سوتے تو کیا دعا مانگتے؟ اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا. بِاسْمِکَ اموت و احیا بھی پڑھ سکتے ہیں، بِاسْمِکَ اموت و احیا. اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. اب بریکٹ میں دیکھیں لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہے. اور پھر بخاری مسلم کی اسی حدیث میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام صبح اٹھتے تو کیا دعا کرتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا. تو کیا قیامت کے دن زندہ ہوئے ہیں؟ نہیں، ہر نیند ایک موت ہے. اور یہ قرآن میں ہے اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہی توفی کرتا ہے، موت دیتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ کیفیت طاری کرتا ہے، لے لیتا ہے جان کو. حین موتھا، موت کے وقت. واللتی لم تمت، اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا، فی منامھا، اس کے سوتے میں. فیمسک التی قضا علیہ الموت، پھر اگر اللہ نے کسی کے لیے موت مقدر کر دی ہوتی ہے تو پھر اس کی جان کو اپنے پاس ہی روک لیتا ہے. دیکھیں لوگ سوتے بھی سو جاتے ہیں، دوبارہ اٹھتے ہی نہیں ہیں. لیکن نیند کی حالت میں جو یہ موت طاری ہوتی ہے نا، یہ وہ والی موت نہیں ہے جو روح قبض ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں تو پھر بندے نے واپس نہیں آنا. اس لیے آپ اس بندے کو اگر چٹکی کاٹیں، سوئی چبو دیں، فوراً اٹھ جاتا ہے. وہ ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقیوں کی جان کو اللہ تعالیٰ واپس کر دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے، جو ان کا فائنل ٹائم موت کا آنا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ واپس کر دیتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ قرآن میں سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 میں 2 توفیوں کا ذکر ہوا. ایک توفی ہے موت کے وقت، دوسری نیند کے وقت. اللہ تعالیٰ جان کو قبض کرتا ہے. اب آپ کو یہ سمجھ آئے گا، انی متوفی کا، میں تجھے توفی دوں گا، نیند دوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنے پاس اٹھا لوں گا. اور یہ ترجمہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ دوسری جگہ میں سورہ النساء کے اندر کتنی واضح آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور پھر بعد میں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا. تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ توفی ہوئی ہے نیند کی حالت میں، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا.
تو میں اٹھا لوں گا اپنی طرف تجھے، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جو کفر کرنے والے ہیں، یعنی رسولوں کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے، میں تمہیں بچا لوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے، خواہ وہ نام نہاد بھی ہوئے کرسچنز یا مسلمان، میں انہیں فوقیت دوں گا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ کن لوگوں پر فوقیت دوں گا؟ جنہوں نے تیرا انکار کیا، جیوز کا۔ ثم الی مرجعکم، اس کے بعد تم نے میری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں تمہارے درمیان وہ فیصلہ کر دوں گا جس معاملے میں تم جھگڑا کرتے ہو۔ یہ آیت واضح بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جو گستاخ ہیں، جو ان سے کفر کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر غلبہ دے گا، کرسچنز کو بھی اور مسلمز کو بھی، کیونکہ دو ہی ہیں جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں، کرسچنز اور مسلمز۔ جوز تو ان کے انکاری ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو آج تک قائم ہے، کبھی بھی جوز کو ان پہ غلبہ نہیں ملا۔ پہلے کرسچنز کے اوپر غالب رہے، ٹائٹس نے حملہ کیا، اور یہ آخری بھی جو ہٹلر بھی تھا یہ بھی کرسچن ہی تھا، اور مسلمانوں کے پاس تو یہ بیت المقدس و یہ سارا معاملہ رہا، ہمیشہ غلبہ رہا۔ آج بھی غلبہ مسلمانوں اور کرسچنز کا ہی ہے، اور یہ جو غلبہ ہے یہ کرسچنز کی سپورٹ کی وجہ سے ہوا ہے تھوڑا بہت جو یہودیوں کا ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا تھا، لیکن اس جگہ پہ نہیں کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی چھوٹا سا کلپ کاٹے کہ یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ ہمیشہ کرسچنز اور مسلمان ہی غالب رہیں گے، تو یہ تو یہودی غالب کیسے ہو گئے ہیں؟ تو کلپ تو کٹتا ہے ادھر سے، جس طرح ہمارے بھی ایک لیکچر میں سے کلپ کاٹ لیتے ہیں، ہر جگہ نہیں کلیئر کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس چیز کو کلیئر کر دیا ہوا ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 112 سورہ آل عمران کی۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، یہودیوں کے لیے اب ذلت ہے، جہاں کہیں بھی یہ ہوں گے ان کے لیے ذلت اللہ نے مقدر کر دی ہے۔ الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی کبھی ان کا کوئی سہارا بن جائے آزمائش کے طور پر، وحبل من الناس، یا لوگ ان کو سہارا دے دیں، اور وہ لوگ سہارا کون دیتے ہیں؟ کبھی مسلمان سہارا دے دیتے ہیں اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور کبھی کرسچنز۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہی رہیں گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور محتاجی جو ہے وہ ان کے اوپر تھوپ دی گئی ہے، غریب الوطنی تھوپ دی گئی ہے۔ ڈائسپورا کب کا شروع ہوا ہے؟ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اگرچہ 1917 میں تھوڑا سانس ملا انہیں، بالفور ڈکلیریشن کے بعد جو زائنسٹ موومنٹ کامیاب ہوئی، پھر 1948 میں، پھر 1967 میں، یہ میں تاریخ کئی دفعہ بتا چکا ہوں فلسطین والی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ یہ نافرمان بھی تھے اور سرکشی بھی کیا کرتے تھے، اور آج تک ان کی سرکشی ہے۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری یہ سرکشی کی روش ختم نہ ہوئی میں پھر تم پہ عذاب بھیج دوں، اور اگر تم نے حق قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن روش نہیں چھوڑی۔ اسی وجہ سے ٹائٹس کے ذریعے عذاب آیا، اور پھر ہٹلر کے ذریعے عذاب آیا، اور ابھی آخری قسط باقی ہے عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے، اللہ یہ کہ یہ حق قبول کر لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو جو مخالف ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی مسلط ہونے دیتا ہے نا۔ ہم ہٹلر کو کنڈیم کرتے ہیں، اس نے غلط کیا، جس طرح کہ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی بت پرستوں نے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں۔ دونوں ہی کافر تھے جنہوں نے یروشلم کے ساتھ یہ کیا، اور وہاں پہ انبیاء کے ماننے والے تھے، اس وقت وہ مسلمان تھے، جب تک عیسیٰ ابن مریم کا انہوں نے انکار نہیں کیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب کا کوڑا، اور اللہ نے کافروں کو کہا کہ ہم نے اپنے بندے مسلط کیے، حالانکہ وہ کافر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب اسی طریقے سے کرتا ہے نا۔
مسلمانوں کے اوپر بھی یہ تکلیف آئی ہے، پھر رومنس کے ذریعے بھی آئی ہے، یعنی کلونین پاورز کے ذریعے بھی آئی ہے اور تاتاریوں کے ذریعے بھی آئی ہے. یہاں پہ بھی 2 عذاب کے کوڑے پڑے ہیں مسلمانوں کے اوپر. بہرحال یہ وہ عقیدہ تھا جو حیات مسیح اور نزول مسیح سے متعلق تھا. نزول مسیح سے متعلق ایک اور مقام بھی ہے قرآن میں، وہ سورہ الزخرف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا. آیت نمبر 57 سے آنورڈ. اور اب وہ آیات آپ خود پڑھ لیجئے گا. اگر میں نے انہیں تفصیل سے بیان کیا تو اس میں کئی ایک ٹاپکس اور کھلیں گے. پھر میری عادت یہ ہے کہ کوئی ایک میں چیز کھول لوں تو پھر میں اس کو بریف کرتا ہوں. بہرحال اس میں سینٹر میں جا کے ایک آیت آتی ہے. اس آیت کے شروع میں بھی عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، بعد میں بھی عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے. لہٰذا یہ بالکل فٹ ان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے. سٹارٹ تو اس سے ہوا ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. یہاں سے آنورڈ چلتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے تعریف بیان کی ہے، جو ان کے بارے میں غلط عقائد تھے اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک عیسیٰ جو ہیں وہ قیامت کی خبر ہے. یہ ہو کی ضمیر ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کی طرف جا رہی ہے جن کا ذکر ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو دیکھنا اس میں شک نہ کرنا. وَاتَّبِعُونَ، اور میرے پیروکار بننا. ہذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ. پھر اس کے بعد پھر عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہوا ہے. لہٰذا یہ کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. بعض لوگ جو نہیں ماننا چاہتے وہ کہتے ہیں نبی الاسلام کا ذکر. نبی الاسلام کا ذکر اس میں کہیں نہیں ہے. نبی الاسلام دعوت دے رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے اپنے مخالفین کو. اور اس آیت کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں، مسند امام احمد میں، صحیح ابن حبان میں ابن عباس کا قول موجود ہے. قول بھی ہے اور نبی الاسلام سے مرفوع انہوں نے روایت بھی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم جو ہیں یہ قیامت کی خبر ہیں. یہ عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ دنیا میں آنے سے متعلق ہے. یہ حدیث میں بھی آ گیا اس کے کانٹیکسٹ میں. اس آیت کی تشریح میں نے حدیث سے بھی بیان کر دی. اب چند ایک اشکالات جو میں ویسے اس میں ڈسکس تو کر چکا ہوں لیکن میں اسے ایک جگہ جمع کر دیتا ہوں. ایک تو یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ کیوں آئیں گے. وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ ان کی ہر چیز ہی معجزانہ ہے. پیدائش بھی، ماں کی گود میں اعلان نبوت بھی، اور ان کے معجزات بھی، مردوں کو زندہ کرنا بھی، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا، ہر چیز ہی معجزہ ہے. اول تا آخر معجزات ہی ہیں. تو یہ بھی ان کے لیے ایک اللہ نے معجزہ رکھ دیا کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اچھا، دوسرا ایک ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک وسوسہ دیتے تھے وہ ایکسیپشن میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن میں تو واضح آیا ہے کہ جو مر گیا واپس نہیں آئے گا دنیا میں، سورہ یاسین میں، سورہ الواقعہ میں. لیکن پھر بھی عیسیٰ ابن مریم کا مردوں کو زندہ کرنا کیا قرآن کی آیت کو وائلیٹ کر دے گا؟ ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایکسیپشن ہے. بھئی ختم نبوت ہو چکی ہے، اس کے باوجود ابو داؤد میں، حاکم میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا. تو وہ جو مجدد آ رہا ہے تو کیا وہ نیا دین پیش کر رہا ہے؟ نہیں، جو خرافات داخل ہو چکی ہیں ان کی تجدید کرے گا. دین وہی ہے جو نبی الاسلام کے اوپر مکمل ہو چکا. اور ایک اور چیز وہ کہتے ہیں کہ جی آنے کا مقصد کیا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہودیوں پر عذاب کا آخری کوڑا آنا ہے بسبب اس کے کہ انہوں نے ابھی تک اپنی وہ روش نہیں چھوڑی. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انی متوفی کا، بعض لوگ بخاری سے ایک روایت لے کے آتے ہیں جس کی سند کوئی نہیں ہے، وہ ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ہے. بے سند ابن عباس کا قول ہے کہ وہ اس کا ترجمہ ممیتو کا کرتے تھے کہ جی یہاں پر جو ہے وہ ممیتو کا مراد ہے متوفی کا، اور اس کی سند کوئی نہیں ہے. یہ جتنے منکرین حدیث ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں آپ قرآن، بخاری، مسلم سے بھی کوئی چیز پیش کریں یہ انکار کر دیں گے،
اور اپنے مطلب کی چیز کوئی بے سند بھی روایت آئے گی نا، وہ جو ان کے کسی بڑے نے گھڑی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کو لا کے پیش کر رہے ہوں گے. یہ ان کا وتیرہ ہے، کیونکہ یہ اصل میں حق بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں. پتا ہوتا ہے ان کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جس طرح یہودی علماء کو بھی پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود ہیں، نہیں مانا انہوں نے. تو یہ کہنا کہ ابن عباس نے کہا کہ ابن عباس سے، تو وہ ثابت ہی نہیں بھائی. یہ معاملہ اس حوالے سے کلیئر ہو گیا. اور ایک اور چیز جو قادیانی پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی ایک ہی پرسنالٹی کے دو نام ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. اس حوالے سے جو ابن ماجہ کی روایت پیش کی جاتی ہے بالکل جعلی روایت ہے. کسی محدث نے اس روایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہیں. اور اگر اس کو روایت کو کسی نے صحیح بھی ماننا ہے تو ان معنوں میں ہے کہ مہدی تو وہ ہے، ہر اللہ کا پیغمبر مہدی ہوتا ہے. وہ امام مہدی جو ہے وہ الگ سے ایک پرسنالٹی ہے، عیسیٰ ابن مریم الگ سے ایک پرسنالٹی ہے. امام مہدی دنیا پہ اسلام کا غلبہ کریں گے، لیکن جب دجال آئے گا نا، وہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ وہ امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا. اس کے لیے پھر بڑی پرسنالٹی چاہیے. پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور پھر لیڈرشپ ان کے حوالے ہو جائے گی، اور پھر وہ عادل حکمران ہوں گے، وہی 40 سال تک رہیں گے. اس سے متعلق اب جو احادیث ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. 12 احادیث. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، جو میں نے پہلے بھی بیان کی. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی سب کے سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے سورۃ النساء کی کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. اور اس کی تفصیل اگلی حدیث میں ہے مسلم شریف کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے قتال کرتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور مسلمانوں کا امیر انہیں کہے گا، اور یہ ہوگا شام کی سرزمین کے اندر، بیت المقدس میں ہی. یہ فائنل سب کچھ وہیں پہ جمع ہونا ہے. آپ تو دیکھیں اس ٹائم پوری دنیا ہی بیت المقدس اور شام کو ہی ڈسکس کر رہی ہے اس وقت. تو شام میں بیت المقدس میں اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر انہیں کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، آپ پیغمبر ہیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ نے تمہیں سعادت دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں. تو عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے اس حکمران، اس امیر یعنی امام محمد مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں بھی شام کی اس جہاد کا ذکر ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ جب نازل ہوں گے وہاں پہ دجال کو قتل کریں گے اور باقی ساری چیزیں. اور اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر ان کو دعوت دے گا اور وہ مسلمانوں کی امامت کروائیں گے. اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی مسلمانوں کی امامت کریں گے. بعض محدثین نے کہا کہ امامت کریں گے سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے اور ان کی اجازت سے امام مہدی نماز پڑھائیں گے. اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ خود پڑھائیں گے کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ امامت کریں گے. تو عیسیٰ ابن مریم بھی بعد میں نمازیں پڑھائیں گے. اوورآل امارت ان کے سپرد ہو جائے گی. پانچویں حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، ان میں سے دجال کا آنا بھی ہے، مغرب سے سورج کا نکلنا بھی ہے. پانچویں نشانی جو بیان فرمائی وَنُزُولِ عِیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول کریں گے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ کے نام کے ساتھ خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا یہ درود شریف محدثین نے نہیں گھڑا بلکہ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا. چھٹی حدیث جو ہے نا مسلم شریف کی، یہ بڑی تفصیلی حدیث ہے. سب سے زیادہ تفصیلی حدیث یہی والی ہے مسلم شریف کی 7373 نمبر حدیث، جس میں ہے کہ 2 زرد چادریں اوڑے ہوئے عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی مینار کے پاس اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے، اور پھر وہ
دجال کو قتل کریں گے، دجال ان کے سانس کی وجہ سے پگھلے گا، مقام میں لد کے اوپر جہاں پہ اسرائیل نے بہت بڑا ایئرپورٹ بنا لیا ہوا ہے، وہیں پہ وہ دجال کو قتل کریں گے۔ ہو سکتا ہے بھاگ رہا ہو وہاں سے کوئی طیارہ لے کے اپنا، تو عیسیٰ ابن مریم پیچھے سے پہنچ جائیں۔ بہرحال وہ لد پہ بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، سب سے زیادہ مصروف ایئرپورٹ جو ہے نا وہ لد گاؤں میں ہے، وہ تو خیر اب گاؤں کیا، اب تو بہت بڑا سٹی بن چکا ہے، وہاں پہ وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ حدیث، اس میں پھر یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ ظاہر ہوگا، پھر وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا سے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے گا، ایک بیماری میں مبتلا کر کے، ان کی گردنوں میں کیڑے، کوئی وائرسز یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا، بہرحال وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اسلام کا غلبہ ہوگا، اسی حدیث میں آتا ہے، اور پھر عیسیٰ ابن مریم دنیا سے چلے جائیں گے، پھر دوبارہ سے کفر کی طرف انسانیت لوٹ جائے گی، حتیٰ کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی، سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا، صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے جو اعلانیہ بدکاری کریں گے جانوروں کی طرح، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کے اوپر قیامت کو طاری کر دے گا۔ یہ وہ تفصیلی حدیث ہے، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، جس سے شوق ہے نا۔ مسلم شریف میں سب سے زیادہ تفصیلی احادیث ہیں قرب قیامت کی، جو اینڈ آف ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں، چاہے وہ نزول عیسیٰ سے متعلق ہوں، چاہے وہ دجال سے متعلق ہوں، آلموسٹ 140 احادیث ہیں صرف اسی ٹاپک پہ، اور مسلم شریف، بخاری شریف اور باقی حدیث کی کتابوں کے کمبائنڈ نوٹس مشکات کے اندر آپ کو آلموسٹ 60 کے قریب احادیث مل جائیں گی آخری چیپٹر کے اندر۔ جو ڈبلنگ ہے وہ انہوں نے چھوڑ دی، اس وجہ سے وہ تعداد کم ہے، ادروائز وہ مسلم شریف سے بھی زیادہ ڈیٹیلڈ چیپٹر ہے اس حوالے سے، کیونکہ باقی بخاری سے بھی، ابن ماجہ سے بھی، ابو داؤد سے بھی روایتیں اس میں موجود ہیں۔ وہ 2 چیپٹر جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں خود، PDF ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، صحیح مسلم کے چیپٹر اور مشکات المصابیح کا، تو آپ کو ساری احادیث مل جائیں گی۔ 7ویں حدیث وہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جب دجال دنیا میں اترے گا تو وہ پھر 40 دن تک رہے گا، ویسے راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ وہ 40 سال ہے یا 40، باقی روایتوں میں 40 دن کا ذکر ہے۔ اس میں سے پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل دن ہوں گے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اندازہ مقرر کر لینا، یعنی وہی ٹائم ٹیبل جو اس وقت نارتھ اور ساؤتھ پول پہ بھی ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں نا، تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ عروہ ابن مسعود جو میرے صحابی ہیں، ان کی وہ ہم شکل ہیں، گھنگریالے بال، اور ظاہر ہے ینگ ایج ہے، 33 سال کی عمر ہے، شادی بھی نہیں ہوئی بھی، تو 33 سال کی عمر تو اتنی بڑی عمر تو نہیں ہے۔ 8ویں حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ امام سے مراد یعنی وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، یعنی امام یعنی جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو امام ان معنوں میں بھی ہے، ایک امام مہدی والے معنوں میں بھی ہے، اور اس معنی میں بھی امام آیا کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ البتہ فقہ حنفی والوں نے، شیخ احمد سرندی نے، جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں، اس نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ تو پھر انہیں شرم آئی، انہوں نے کہا نہیں، ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا۔ یار اندازہ کرو، یہ مطلب امام حنیفہ کے انڈر ہی دینا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا۔ اندازہ کریں، فقہ حنفی کے ساتھ جو ابھی تک ہو چکی ہے اور بعد میں جو کچھ ہونی ہے، ٹھیک ہے، امام حنیفہ کے ساتھ نہیں، فقہ حنفی کے ساتھ۔ تو اس طرح کے وہ، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس نے خود اپنے آپ کو کہا میں 1000 سال کا مجدد ہوں۔ جب کسی نے کہا کوئی دلیل دیں تو اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ جو فرق 100 اور 1000 میں ہوتا ہے نا، وہی 100 سال کے مجدد اور 1000 سال کے مجدد میں ہوتا ہے۔ بھئی 100 سال کے مجدد کا ذکر تو ابو داؤد میں، حاکم میں موجود تھا، 1000 سال کا مجدد تو کہیں ذکر نہیں ہوا، خود سے کلیم کر دیا۔ اور پھر اس بندے نے یہاں پہ اپنی زبان نہیں روکی، پھر اس نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے کمالات دیے ہیں نا، اس کا بہت سا حصہ امام مہدی کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ یعنی وہ کہتا ہے مہدی تو شاہی کوئی نہیں۔ ہاں، اور یہ وہ ہیں جس کو دیوبندی، بریلوی اور بعض اہل حدیث بھی مجدد الافسانی کہتے ہیں،
1000 سال کا مجدد. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ایک طرف بیچارے کہتے ہیں میں اختلافی موضوعات پہ امی ہوں، اور دوسری طرف وہ اختلافی موضوعات کے اوپر یہ کچھ بھی کر جاتے تھے. وہ بھی ان کی وہ بڑی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور یہ ان کے اپنے مکتوبات ہیں، ان کے ماننے والوں نے چھاپے ہوئے ہیں. یہ میں نے نہیں ان کی طرف منسوخ کیے. اس بندے کے آپ دعوے دیکھیں. اور مسلم شریف اگر اس نے پڑھی ہوتی تو کبھی جرت نہ کرتا. وہ یہی کہتا کہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلائیں گے. 9ویں حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے غزوہ ہند والی، کہ 2 طرح کے گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے. ایک وہ جو ہند میں جہاد کریں گے. اب یہ غزوہ ہند محمود غزنوی والا، حافظ سعیسہ والا نہیں ہے، یہ قرب قیامت والا ہے. ہاں، اور کیونکہ قرب قیامت میں یہ ہونا ہے جب دجال کا ظہور ہوگا، اس سے ایڈجسٹنٹ پہلے. اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھی ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے. یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے. 10ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور مسند احمد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں معراج کی رات جب میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، تو میں نے دونوں سے قیامت کے متعلق ڈسکشن کی کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کب آئے گی. تو دونوں نے کہا کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، آپ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں. تو کہتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم سے میری ملاقات ہوئی تو عیسیٰ ابن مریم نے مجھ سے کہا کہ قیامت کا تو مجھے نہیں پتا کب آئے گی، البتہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے میں دنیا میں نازل ہوں گا اور دجال کو قتل کروں گا. اور وہ سارا جو تفصیل ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. یاجوج ماجوج کا بھی ذکر اس میں موجود ہے. وہ آپ حدیث پڑھ لیجئے گا. نمبر میں اس لیے بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ہم امیجز بھی ڈسپلے کرا دیں گے تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا، میں خود پڑھ لیتا. تو آپ پڑھ لیجئے گا. 11 نمبر حدیث سنن ابی داؤد میں ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم اور میرے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے. ان کے ساتھ تو میرا خاص رشتہ ہے کیونکہ یہ فترت کا پیریڈ ہے، یعنی ہمارے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے. وہی سارے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر اینڈ پہ مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں دفنائیں گے. لیکن یہ نہیں اس میں موجود کہ کہاں پہ دفنائیں گے. وہ آخری حدیث 12 نمبر جو ترمذی میں موجود ہے اور مشکات کے اندر، عبداللہ ابن سلام جو ایک یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، یہودی عالم تھے اور صحابی بنے. وہ کہتے ہیں کہ تورات میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعریفیں لکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو وہ فوت ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر عطر کے ساتھ دفنائے جائیں گے. یہ ترمذی کے الفاظ ہیں. اور وہ راوی حدیث ابو مودود کہتے ہیں کہ ایک قبر کی جگہ ابھی بھی باقی ہے، اور واقعی باقی ہے. میں نے جو قبر رسول کا تعارف کروایا تھا نا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کو یوں دفنایا گیا نا، آپ کا چہرہ عطر جو ہے وہ قبلہ رخ ہے، تو آپ کے آلموسٹ ناف کی سیدھ میں آپ کے پیچھے حضرت ابوبکر کی قبر ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی ناف کی سیدھ میں حضرت عمر کی قبر ہے. یعنی یہ یوں چلتی ہیں. جب یہ یوں چلتی ہے تو یہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہو جاتی ہے اور وہیں پہ عیسیٰ ابن مریم کو دفن کیا جائے گا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ سارے ٹاپک کو اوورآل کور کر دوں. آخر میں اسی حدیث کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں جو بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور مسلمان اور یہودی آپس میں قتال کریں گے، تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہو تو وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے. یہ میدان جنگ کی بات ہے، عام حالت میں نہیں ہے، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ انہیں پناہ دے گا. تو میں مسلمانوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس دن سے پہلے کہ آپ کو یا مسلم کہہ کے کوئی درخت یا پتھر پکارے اور آپ یہ سمجھیں کہ انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو پیچھے چل رہی ہے کیونکہ ہم تو بریلوی دیوبندی ہیں، ہم تو مسلم نہیں ہیں، یہ بات کریں تو یہ غصہ کھاتے ہیں. تو انہیں کہ اگر ہو تو مسجد میں کیوں نہیں لکھتے ہو مسلم؟ اور اس سے بڑی بات، آپ ان کے سامنے یہ آپ سے پوچھیں نا آپ کون ہیں، آپ کہیں کہ میں مسلم ہوں،
تو اتنا غصہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں میں کافر ہوں. لیکن ان کے سامنے آپ کہتے ہیں نا میں بریلوی ہوں، تو اگلا بندہ کہے گا ہاں میں دیوبندی ہوں. مسلم لفظ سے یہ چڑھ جائیں گے. تو اس سے پہلے کہ آپ کو وہ درخت یا پتھر یہودی کے خلاف قتال کے لیے ابھارے یا مسلم کہہ کے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کسے بلایا جا رہا ہے، اس سے پہلے آپ یہ نعرہ حق بلند کر دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہاں، یعنی علم اور کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلنے والا مسلم. یہ کوئی فرقے کا نام نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو یہ اس طرح کا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، بھائی فرقوں کی چندہ بک ہوتی ہے، مدارس ہوتے ہیں، ان کے بابے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے ہیں باقی سارے جہنمی ہیں، ہم جنتی ہیں. ہم تو بھائی تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد بھی لادہ نہیں بنائی. دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی سمجھداری سے اس دعوت کو لانچ کیا ہے کہ کوئی ایک گالی جو فرقوں والی ہے نا یہ ہمیں دے نہیں سکتے. سب سے بڑی چیز یہ تھی نا، کہتے ہیں چندہ اکٹھا کرتے ہیں، ایسے کرتا ہے. اور میرے تو یوٹیوب کے چینل کی مونیٹائزیشن کی ویڈیو ایڈز کی کمائی اتنی ہے کہ میں تمہارے سارے مولوی جو ہے نا 1 مہینے میں خرید لوں اگر یہ کرنا چاہتا میں. تو مجھے کسی سے چندہ لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں نے وہ ویڈیو ایڈز آن نہیں کیے میں، تو تم لوگوں کے چندوں کا کیا لینا دینا. خیر یہ ایک میں نے چونکہ ایک مورل لیسن بھی حاصل ہوتا ہے. اور دوسرا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. ایک وہ دین ہے جو کتابوں میں آیا، ایک وہ ہے جو بابوں نے بتایا. اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تعلیمات دی ہیں اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے. تو ہمارا یہ نعرہ اسی لیے بلند ہوا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں.